کی ذات تابعین کا قبلہ قدو و اربعین آفتاب پینا ہم نفس رحمان ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی نسبت ارشاد فرمایا، یعنی حضرت حویس قرنی احسان اور عظمت کی روح سے تابعین میں سے اچھے ہیں۔ جس شخص کی تعریف خود رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا، میں اس کی تعریف کا محق طور پر بیان نہیں کر سکتا۔ کبھی کبھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمن کی طرف منہ کر کے فرماتے تھے کہ یمن کی طرف سے نسیم رحمت آئی ہوئی پاتا ہوں۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کی دن اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے حضرت حویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں پیدا کر کے ان کی درمیان حضرت حویس قرنی کو بہشت میں داخل کرے گا تاکہ مخلوق ان کو دیکھ سکے سوائے اس شخص کے جس شخص کو اللہ چاہے گا ان کی زیارت کرے، کیونکہ آپ نے دنیا میں محض اس لیے چھپا کر خدا کی عبادت کی کہ دنیا کا کوئی آدمی ان کو نیک نہ سمجھے۔ اس لیے قیامت کی دن بھی اللہ اس کو مخلوق کے نظروں سے پوشیدہ رکھے گا۔ میرے دوست میرے کعبہ کے نیچے ہیں، میرے سوا ان کو کوئی پہچان سکتا۔ کہ قیامت کی دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان سے باہر تشریف لا کر پوچھیں گے کہ حویس کہاں ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اسی وقت آواز آئے گی کہ آپ تکلیف نہ کریں، جس طرح آپ نے اس دنیا میں نہیں دیکھا یہاں بھی اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا مرد ہے جس کی سفارش سے اللہ تعالیٰ میری امت کی اس قدر گنہگاروں کو قیامت کی دن بخش دے گا جس قدر قبیلہ ربعی اور قبیلہ مظہر کی پیڑھیوں کی بال ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون شخص ہیں اور کہاں رہتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حویس اس کا نام ہے، یمن میں ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے قرن، ادھر رہتا ہے۔ صحابہ کرام کے سوال پر آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کو باطنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کا ایسا دوست حاضر خدمت کیوں نہیں ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 وجوہات ہیں، غلبہ حال اور تعظیم شرعیت۔ اس کی والدہ ضعیف، نابینا اور مومنہ ہیں، وہ شتربانی کر کے اس کی خدمت بچا لیتا ہے۔ پھر سوال کیا کہ کیا ہم اس کی زیارت کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، البتہ جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کو دیکھیں گے۔ اس کے بائیں ہاتھ اور پہلو پر درہم کی برابر ایک سفید داغ ہے، لیکن وہ برس کا داغ نہیں۔